السلام علیکم سامعین، اردو افسانے ایک کاوش ہے اردو کی بہترین تحریریں آپ تک پہنچانے کا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لال سبسکرائب بٹن دبا کر اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے نیو اور منفرد ناولوں کے بارے میں آپ کو آگاہی حاصل ہو سکے۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آئے تو پلیز اس کو لائک ضرور کیجیے گا تاکہ میرے چینل کی ترقی میں آپ کا حصہ شامل ہو سکے۔ شکریہ۔ اب سنتے ہیں آپ کا پسندیدہ ناول شام رنگ سیاہ، تحریر ایمل رضا، قسط نمبر 4۔ حاجی صاحب کی محفل سے ایڈم راہل سیدھا اپنے آفس میں آیا۔ اس کے سیکرٹری نے اسے بتایا کہ جن لوگوں سے اس کی آج میٹنگ طے تھی وہ لوگ آفس میں موجود ہیں۔ اس نے دیوار گیر گھڑی پر نظر ڈالی۔ شام کے 4 بجنے میں ابھی 5 منٹ باقی تھے۔ ملاقات کا وقت 4 بجے ہی طے تھا، اس کا مطلب کہ وہ لیٹ نہیں ہوا تھا۔ سادگی میں نفاست سے سجے وہ اپنے آفس میں پہنچا تو 4 افراد وہاں پہلے سے موجود تھے۔ وہ 4 نسلی ایشین تھے اور مذہبی طور پر بدھ مت کے پیروکار تھے، اسی لیے ایڈم ان سے ان کے انداز میں ملا تھا۔ پہلے اس نے اپنے ہاتھ جوڑے اور پھر جڑے ہوئے ہاتھوں کو ماتھے تک لے گیا۔ یہ مشرقی انداز اس پر اتنا جج رہا تھا کہ وہ جو نسل در نسل کی لاما تھے مرعوبیت سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ آپ سب کو انتظار تو نہیں کرنا پڑا؟ مجھے لگتا ہے میں وقت کا پابند ہوں۔ دیر جو اس سے ہوئی ہی نہیں تھی وہ اس کی شرمندگی کے تحت بولا۔ اسے ان لوگوں سے پہلے آفس میں موجود ہونا چاہیے تھا۔ یہ بات اس کے اصولوں کے خلاف تھی کہ مہمانوں کی آمد کے وقت میزبان موجود نہ ہو۔ بالکل نہیں، ہمیں انتظار کی کوفت نہیں ہوئی۔ ہم نے امریکہ میں ہونے والی سرگرمیوں سے دل لگائے رکھا، ایک نے جواب دیا۔ اس کا اشارہ سائٹ کی دیوار پر چلتی ٹی وی اسکرین کی طرف تھا جہاں نیوز چل رہی تھی۔ اپنی گھومنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے ایڈم نے دیکھا ان کے آگے پڑے مشروب کے گلاس خالی ہو چکے تھے، مطلب اس کی غیر موجودگی میں انہیں اچھے سے خوش آمدید کہہ دیا گیا تھا۔ اسے خوشی ہوئی اس کے ملازم اس کی ہدایات نہ صرف سنتے تھے بلکہ ان پر بڑی دل جمعی سے عمل بھی کرتے تھے۔ ہم سب نے ایک NGO بنانے کا سوچا ہے۔ آپ کے پاس ہم اس لیے حاضر ہوئے تھے کہ ایک نے اصل بات پر آتے ہوئے کہا تھا۔ شاید وہ ایڈم کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ایڈم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے درمیان میں ہی روک دیا۔ ان کی آمد کی کیا وجہ تھی اسے معلوم تھا۔ وہ اپنے آفس میں آنے والے ہر فرد کے بارے میں پہلے سے ہی جان جاتا تھا۔ اس میں کچھ تو اس کے سیکرٹری کی معلومات کا مال دخل ہوتا تھا اور کچھ اس کی قیافہ شناسی جن میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ وہ دیکھ کر ہی بتا سکتا تھا کہ سامنے والے کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ ان لاما لوگوں کی آمد سے پہلے بھی اس کی سیکرٹری نے بتا دیا تھا کہ وہ یتیم بچوں کی سرپرستی کے لیے ایک NGO کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور یہاں بیٹھ کر اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اس کے پاس فنڈز کے لیے آئے ہیں تاکہ NGO کھولنے کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی دعوت دے۔ میں جانتا ہوں، مجھے خوشی ہوگی اگر میں بھی یتیم اور بے سہارا بچوں کے لیے کچھ کر سکوں، اس نے کہا، اور سامنے والوں کے چہرے پر حیرت آئی تھی۔ ایڈم کو یہ حیرت سب سے زیادہ پسند ہوتی تھی، خصوصاً تب جب وہ سارے اندازے اپنی مضبوط قوت کے زور پر ہی لگاتا تھا۔ اسے لوگوں کو حیران کرنا پسند تھا۔ یہ آپ کی نوازش ہے، ان میں سے کسی ایک نے سنبھلتے ہوئے کہا تھا۔ ان کا مدعا ان سے پہلے ہی ایڈم تک پہنچ چکا تھا، کس ذریعے سے انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ آپ بتائیں میں اس کام میں کتنا شریک ہو سکتا ہوں؟ جتنا آپ مناسب سمجھیں۔ ایڈم نے ایک چیک بک نکالی تھی اور خاصی بڑی رقم کا چیک لکھ دیا تھا۔ لاما کے ہاتھ چیک پا کر کانپ اٹھے تھے۔ انہیں امید نہیں تھی کہ اتنی بڑی رقم مل جائے گی۔ خدا آپ کو اس کا اجر دے گا۔ مجھے آپ سے بس جنت کی دعا کی طلب ہے، ایڈم نے رقت سے کہا۔ لاما جیسے اسی وقت اس کے لیے دعا کرنے لگا۔ اب ہمیں اجازت دیں۔ نہیں، یہاں آتا ہر کوئی اپنی مرضی سے ہے مگر جاتا میری مرضی سے ہے، اس نے فلموں کے ڈان کے سے انداز میں کہا تھا۔ مطلب؟ لاما نے حیرانی سے پوچھا۔ ایڈم کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ میں صرف مشروب کو آپ کی خاطر مدارت نہیں سمجھتا، آپ کو میرے ساتھ کھانا کھا کر مجھے اعزاز بخشنا پڑے گا۔ ایڈم نے پیار بھرے کچھ اس انداز سے کہا کہ چاروں نے بنا ایک لمحے سوچے رضامندی دے دی۔ ایڈم فون پر کھانے کی ہدایات دینے لگا۔ آفس میں ایک لمحے کو خاموشی ہوئی تھی اور تب ہی اس خاموشی میں ٹی وی کی آواز پھیلی تھی۔ جرائم پیشہ گروپ P360 کے ایک مرکزی ڈان کا نام سامنے آیا ہے جو اپنے گروپ میں ڈان
پیٹرسن کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اسکرین پر نیوز اینکر نے چلاتے ہوئے کہا تھا کہ خبر کچھ اس انداز سے سنائی جا رہی تھی کہ ایڈم سمیت باقی چاروں بھی خبر کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ڈان پیٹرسن بہت سے جرائم میں ملوث ہے، اسمگلنگ، بردہ فروشی، انسانی اسمگلنگ، جوا، شراب کے کارخانے، بھتہ خوری، یہ سب تفصیل پولیس کو ڈان پیٹرسن کے ہی ایک آدمی نے نام اور شناخت نہ ظاہر کرنے پر بتائی ہے۔ تاہم ابھی پولیس کو مختلف جرم میں ملوث ڈان کا صرف نام ہی پتہ چل سکا ہے۔ وہ ڈان پیٹرسن تک پہنچنے میں ناکام رہی ہے۔ خدا ان لوگوں کو جہنم میں جلائے، ایڈم نے تیز آواز سے کہا۔ چاروں لاما پھر سے ایڈم کی طرف متوجہ ہوئے۔ یقیناً خدا بے شک ایسا ہی کرے گا۔ دولت کی ہوس ان لوگوں پر اتنی چڑھ چکی ہے کہ یہ لوگ یہ بات بھی بھول گئے ہیں کہ معصوم جانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ لاما کو اس کی بات کی خوشی ہوئی تھی کہ ایڈم کے خیالات بالکل ایسے ہی تھے جیسے کسی بھی نیک انسان کے ہونے چاہیے۔ کون کہتا ہے کہ ایڈم کا مذہب کوئی نہیں ہے؟ ایڈم کے پاس ہی تو سب مذاہب موجود ہیں۔ سوچیں جس آدمی کا نام ہی اس قدر دہشت ناک ہے وہ خود کس قدر دہشت انگیز ہوگا۔ ڈان پیٹرسن۔ ایڈم بھول گیا تھا کہ وہ اس طرح کی اور اس انداز میں گفتگو نہیں کرتا۔ وہ کسی کو بھی برائی کا ایک لفظ بھی نہیں کہتا تھا۔ بددعا دینا تو بہت دور کی بات تھی۔ شاید اس پر اس وقت ڈان پیٹرسن سے نفرت کا غبار کچھ زیادہ ہی چڑھ گیا تھا جو وہ یہ سب کہنے لگا تھا۔ کھانے کے سارے وقت کے دوران وہی نیوز چلتی رہی تھی۔ ڈان پیٹرسن کے متعلق ایک جامع رپورٹ تھی جو پیش کی جا رہی تھی۔ اسی مجرمانہ خبر نے فضا کو بوجھل کر دیا تھا۔ ایڈم نے چینل نہیں بدلا تھا بلکہ کھانے سے کہیں زیادہ اس کی توجہ اس رپورٹ پر ہی مرکوز رہی تھی۔ کھانے کے بعد چاروں افراد نے اس سے اجازت چاہی۔ ایڈم نے ایک بار پھر سے اپنے ہاتھ جوڑے اور پھر جڑے ہوئے ہاتھوں کو ماتھے تک لے جاتے ہوئے انہیں الوداعی سلام پیش کیا تھا۔ وہ چاروں پھر سے ایڈم کو مرغوبیت سے دیکھنے لگے۔ ان کے جانے کے بعد ایڈم آفس سے منسلک واش روم میں آیا۔ سفید توپ کو اس نے جلدی سے اتار دیا۔ یہ حاجی صاحب کی محفل والی توپ تھی۔ توپ اتار کر اس نے ایک بھرپور آزادی والا سانس لیا۔ ایک غیر مانوس لباس نے اس کا جسم تھکا دیا تھا۔ اپنے ہی جسم کی خوشبو میں گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے خود کو آرام پہنچانے کی کوشش کی۔ سفید اور پیلی روشنیوں والے چمکتے واش روم کے آئینے میں اس کا جسم نمایاں تھا۔ اس کی چھاتی چوڑی اور اٹھی ہوئی تھی، گردن قدرے موٹی اور مضبوط۔ اس کا کثرتی بدن نوجوانی کی بھرپور نمائش تھا۔ چوڑا دہن، جبڑے کی ہڈی کا نمایاں پن، گلابی ہونٹ، رنگ بدلنے والی آنکھیں، ان سب عوامل نے مل کر اس کی شخصیت کو مزید نکھار دیا تھا۔ اس کے سینے کا سنہری رواں پیلی روشنی میں چمک رہا تھا۔ بھویں اور پلکیں سونے کی تاروں جیسی تھیں اور اس وقت وہ یونانی دیوتا اپولو لگ رہا تھا۔ اس کی کنجری آنکھوں میں کسی کو بھی اپنے قریب کھینچ لینے کی پوری طاقت موجود تھی اور یہ بات وہ بخوبی جانتا تھا۔ حسن کے معاملے میں اگر اسے پرکھا جاتا تو وہ ایک لمحے میں بنا کسی حجت کے وہ دنیا کا خوبصورت ترین مرد شمار کیا جا سکتا تھا۔ ایسا مرد جو اپنی خوبصورتی سے غافل بھی ہو۔ اس کی یہ غفلت اس کے حسن کو مزید جلا بخشتی ہو۔ وارڈروب میں سے ایک گرے رنگ کا سوٹ نکال کر اس نے اپنے سامنے پھیلایا۔ وائٹ شرٹ اپنے بدن پر چڑھا کر وہ اس کے بٹن بند کرتے ہوئے بھی بدستور خود کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے شرٹ پر گولڈن نفیس ٹائی کی گرہ باندھی، شرٹ کی کفوں پہ کف لنک لگائے جو کہ بیش قیمت ہیرے سے مزین تھے۔ ٹائی پن خالص سونے کی تھی۔ گردن کے اطراف میں ٹام فورڈ پرفیوم کا اسپرے کر کے اس نے اپنی ہی گردن پر کسی نازم اندام ہستینہ کی طرح ہاتھ پھیرا تھا اور خود کو آئینے میں دیکھ کر مسکرا اٹھا، نہ جانے کس بات پر۔ دراز کھول کر اس نے رائل اوک کی قیمتی گھڑی نکال کر پہنی اور سگار کیس نکالا۔ سگار کیس سونے کا تھا جس کے اندر کنگ آف ڈنمارک کی انتہائی مہنگے سگار موجود تھے۔ اس نے برلوٹی کے لائٹر سے سگار سلگایا اور ایک لمبا کش لے کر دھواں آئینے میں نظر آتے اپنے ہی عکس پر چھوڑا۔ اس کی آنکھیں پرسوچ تھیں۔ وہ کوئی بہت ہی گہری بات سوچ رہا تھا۔ سگار کے انتہائی باریک سے شعلے اس کی آنکھوں میں جل رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں ایک غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھیں اور سوچ اتنی گہری جس نے اس کا باقی جسم ساکت کر کے رکھ دیا تھا۔ جیفرسن، اس کا سوتیلا بھائی، جو باہر سے اسے ایک دو بار آواز دے چکا تھا اور جسے ایڈم نے سن کر بھی انسنی کر دیا تھا، اسے تلاش کرتا ہوا اندر آیا تھا۔ آپ یہاں ہیں؟ توقع ہونے کے باوجود بھی وہ ایڈم کو اندر پا کر پوچھ بیٹھا۔
ایڈم نے آئینے پر سے اپنی نظریں ہٹائیں اور اس کی طرف دیکھا. اس کے نیچے والی پلک نے ذرا سی جنبش کی، اتنی سستی سے کہ جیسے ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ جنبش سوال تھی کہ سوال کیا ہے. چارلز آپ سے فوری طور پر بات کرنا چاہتا ہے. انہوں نے پیغام دیا ہے کہ ایڈم راہل آئے تو اس سے کہنا کہ جیفرسن کی الفاظ اس کے منہ میں ہی قید ہو گئے تھے. ایڈم نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر مارا. جیفرسن کا منہ دوسری طرف کروٹ بدل گیا. پیٹرسن، اس نے پیٹرسن کے ایک ایک ہجے پر زور دیتے ہوئے کہا. ڈان پیٹرسن نام ہے میرا، صرف پیٹرسن کہا کرو مجھے. یہ بات تم بھی سمجھ لو اور چارلز کو بھی سمجھا دینا. اوکے ڈان پیٹرسن، جیفرسن نے ہلکے سے مسکرا کر کہا. وہ اس کا سوتیلا بھائی تھا، اسے اس کی ماں بھی پیار محسوس ہوتا تھا. نفرت ہے مجھے ایڈم راہل کہلوائے جانے سے. ڈان پیٹرسن نے ایک اور کش لگا کر آئینے پر دھواں چھوڑا. اس کا عکس دھوئیں میں تحلیل ہونے لگا تھا. زندگی ایک فریب کی مانند ہے جس کے دام میں ہم جان بوجھ کر عقل و شعور رکھتے ہوئے داخل ہوتے ہیں. یہ نازک شاخ پر جھولا جھولنے کی خواہش کا نام ہے. اپنے شوق کی سربلندی میں ہم اس خطرے کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ جھولا ہمیں منہ کے بل گرا بھی سکتا ہے. ہم صرف تکمیل چاہتے ہیں، آرزوؤں کی، خواہشات کی مانگ کی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ زندگی بھی ہر لمحہ اپنی تکمیل ہی چاہتی ہے. تقدیر اپنی ظرف میں جو کچھ ہمارے لیے رکھتی ہے ہم اسے مشت حاصل کر لینا چاہتے ہیں. وہ سب ہمارا ہے. ہم آگاہ ہیں اور بے صبریں بھی. ہم حق جتاتے ہیں اور حقوق سے محروم کر دیے جاتے ہیں. زندگی ہمارے ایسے لمحوں میں خوب فائدہ اٹھاتی ہے. جس روشنی کو ہم نیا آغاز سمجھتے ہیں، زندگی اسی سمے اپنی آخرت طے کر لیتی ہے. ہمارے اصل آغاز پر زندگی ختم ہو جاتی ہے. فریب پورا ہوا ہمارا خود سے اور زندگی کا آپ سے. دھرتی سے باد سموم کے بھپوکے اٹھ رہے تھے. چھن کر آتی تپش بھی اتنی لرزہ خیز تھی کہ مردہ گھاس اس پر دھرے اس کے گال جلنے لگے تھے. پردہ ظلمت چاک ہو چکا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں جیسے جلی ہوئی قلعی پھیر دی گئی تھی. وہ آنکھیں کھول کر بھی اندھی تھی. اٹھو لڑکی، اسے اپنے بازو کے پہلو میں کسی چھڑی کی چبھن کا احساس ہوا جس نے اس کی ماس میں گڑھا ڈال دیا تھا. آفتابی چھتری کھلی تھی اور تھوڑی دیر کے لیے وہ سمجھ ہی نہیں سکی کہ وہ کہاں ہے. کدھر سے آئی ہو تم؟ کیا یہاں پر پڑھتی ہو؟ اس کے سر پر کھڑا کالج کا گارڈ اس سے پوچھ رہا تھا. اپنے اوپر ایک ڈھلتی عمر کے آدمی کو جھکے دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر اٹھی. رات وہ باغ میں نکل آئی تھی جیسا کہ وہ ہر بار کرتی تھی. اپنے اوپر ہوئے ظلم کو آہوں اور چیخوں سے نکالنے کے بعد وہ یہاں ہی ڈھیر ہو گئی تھی. وہ مر کیوں نہیں گئی تھی اتنی سردی میں؟ لڑکی کہاں کی ہو تم؟ اس نے ارد گرد دیکھ کر نظر ڈالی. آرٹ کالج کے لڑکے لڑکیاں اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے. کالج اوپن ہو چکا تھا، سورج چڑھا آیا تھا. انہوں نے باغ میں لیٹی ایک لڑکی کو دیکھا تو گارڈ کو بلا لیا. اب وہی گارڈ اس سے سوال کر رہا تھا. اس نے کوئی جواب نہیں دیا. اٹھ کر اس نے چادر کو اپنے گرد لپیٹا اور ارد گرد سے نظریں بچا کر سرونٹ کوارٹرز کی طرف چلی گئی. لڑکے لڑکیاں عجیب اور طرز بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگے تھے. کھڑکی پھیلان کر وہ اپنی گھر میں واپس آ گئی تھی. زویا دیوار کے ساتھ لگی صحن کے فرش کے اس حصے کو دیکھ رہی تھی جہاں چونے کے مسلسل کام کے باعث بڑے بڑے سفید داغ پڑ چکے تھے اور جو رگڑ رگڑ کے دھونے سے بھی نہیں جاتے تھے. بابا گودام والے کمرے میں چارپائی پر اپنا سر پکڑے بیٹھے تھے. اس کے قدموں کی آہٹ پا کر انہوں نے اسے دیکھا تھا. اس کی حالت اجڑی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے اور ان میں تنکے پھنسے ہوئے تھے. بابا کا دل کٹ کر رہ گیا. وہ کہاں تھی، کہاں سے آ رہی تھی، وہ جانتے تھے. سبین، انہوں نے پیار اور درد بھری آواز سے اسے پکارا تھا. وہ اسے اپنے گلے سے لگانا چاہتے تھے لیکن اس نے انہیں دور سے ہی پرے رہنے کا کہہ دیا تھا. شیشناگوں نے اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو جمائے ہوئے تھے. اس کے نتنوں سے پھنکار نکل رہی تھی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے باپ کی قاتلہ کے نام سے شہرت پائے. آپ نے گھر کیوں بیچا؟ وہ بے حد ضبط کر کے پوچھ رہی تھی. اس کا روم روم کانپ رہا تھا. بوٹی بوٹی تھرک رہی تھی. آواز آنسوؤں، بے بسی، دکھ اور غصے کے باعث اس قدر
डगमगाहट का शिकार थे कि बाबा को कितने लम्हे इसका सवाल समझ ही नहीं आया। तुम्हारी माँ को बचाने के लिए। बाबा जानते थे कि इनके हिसाब का वक्त आ चुका है और ये हिसाब किताब रोज़े महशर की हिसाब किताब से भी कहीं ज़्यादा अजियतनाक साबित होने वाला है। माँ तो नहीं बच सकी, मुझे बचाने के लिए क्या था आपके पास? बाबा खामोश रहे। बोलिए, वो एकदम से चिल्लाई। क्या है आपके पास? ये चूना जो अब मेरी कब्र पर लपेट दिया जाएगा। आप इससे मेरा मकबरा बनाइएगा, मेरा मकबरा। यही चूना फांक कर अम्मा मर गईं, इसी ने मेरी जान ली और अब आप मरेंगे। वो पुराने आतिशदान की चौबी शेल्फ की तरफ बढ़ी थी और इसने एक झटके से शेल्फ को नीचे गिराया। मॉडल जो एक के ऊपर एक बड़ी तरतीब से शेल्फ पर रखे गए थे, धड़ाम की आवाज़ के साथ नीचे गिरे। चूने का एक बादल उठा, सफ़ेद, जिसने इसे स्याह कर दिया था। इन्हीं टुकड़ों की तरह टूट चुकी हूं अब मैं भी। इन्हीं टुकड़ों की तरह आपको फन अजीज था। देखिए आपके फन ने कैसे शाहकार बनाया है, एक उजड़ी हुई दुल्हन का, जिसके दूल्हा ने इसे शादी से ठीक 12 घंटे पहले तलाक दे दी ताकि वो भी अपनी माँ की तरह किसी गुमनाम बीमारी से मर जाए। वो कमरे की दूसरी चीज़ों की तरफ बढ़ी थी और इसने इन्हें भी तोड़ दिया था। माल जो इसकी शादी की वजह से एक कमरे में रख दिया गया था, अब सब इसके हाथों टूटने वाला था। बड़े गुलदान, हाथी, घोड़े, ख्वाब, गमले, उस सबको गिराती जा रही थी और चीखती जा रही थी। चूने की बोरी जो आधी खुली हुई थी, इसने इसे भी जमीन पर औंधा कर गिरा दिया था। बाबा ने इसे नहीं रोका था। वो चीज़ें तोड़कर नॉर्मल हो सकती थी, जो इन चीज़ों को कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन वो जानते थे कि इसे ये सब तोड़कर सब्र भी नहीं आएगा। बांस में सुराख करके आप बांसुरी बनाने की कोशिश करते रहे। शाहकार बनाना ही था तो अपनी जिंदगी को बनाते। मुझ पर आपका कोई हक नहीं था। वो चीज़ें तोड़ती जा रही थी, रोती जा रही थी, चीखती जा रही थी। वो बद्दुआएं देती जा रही थी, खुद को और ना जाने किस किस को। और जब सब चीज़ें टूट गई तो वो ज़मीन पर ढह गई और इन टूटी हुई चीज़ों पर ही बैठकर रोने लगी, पूरी ताकत से, हलक फाड़ते हुए, इतनी बुलंद आवाज़ से कि इसकी चीखों पुकार ताई भी सुन सकती थी और रशीद भी, लेकिन शायद खुदा नहीं। बाबा ने इसे चुप नहीं करवाया था। जोया सहम कर दीवार के साथ लगी खड़ी थी। कमरे में एक सफ़ेद बादल बन गया था जो बाहर निकलने की राह मांग रहा था। रफ्ता रफ्ता चूने का बुरादा गिरते हुए नीचे बैठ रहा था। सबीन के ऊपर ही इस बुरादे को अपने ऊपर गिरता महसूस करते हुए वो जैसे किसी तेजाबी बारिश में जलने लगी। इसकी ताकत ने जवाब दे दिया तो वो आंसू भी खुश्क हो गए और आवाज़ भी बन गई। जर्द धूप झिझक कर अंदर दाखिल होने लगी। बुरादा जो बाहर नहीं निकल पाया था, जमीन पर बैठी सबीन के साथ ही बैठ गया था। मट्टी का फर्श सफ़ेद होने लगा था। वो साकित आंखों से इस सफ़ेद होते फर्श को देखने लगी। वो इस वक्त बिल्कुल बेहिसो हरकत थी। तभी एक साजिशी सा झोंका कमरे में आया था। सफ़ेद बुरादा उठकर इसके पांव पर से ऐसे उछला था जैसे किसी जादूगर ने वहां फूंक मार दी हो। किसी ने जैसे इसे कोई तंबीह की थी, कोई राज की बात बताने की कोशिश की थी, कान में सरगोशी करते हुए आने वाली जिंदगी की पेशन गोई की थी। सबीन की आंखों की पुतलियां तबाहकुन हैरत हद तक सुकड़ी थीं। ये फैसला करने की घड़ी थी। वो जानती थी इसकी तकदीर, इसकी तदबीर, कुदरत, हवा, सब जैसे इसकी मर्जी जानने के मुंतज़िर थे। वो इस बार किसी को मायूस नहीं करना चाहती थी, किसी एक को भी नहीं, और खुद को तो हरगिज नहीं। अलमास बुरादा, इसने दोबारा इस लफ्ज़ को जहन में दोहराया था। फिर तीसरी बार जैसे इसने फैसला कुन कहा था, अलमास बुरादा। इसकी आंखों में अलाव सा रोशन था, जहन्नुम की आग से भी ज्यादा बड़ा। वो जान गई थी कि बुरादे को फिर से अलमास में कैसे बदलना है, जितना मतियल अलमास में जो सारी ख्वाहिश पूरी कर देता है। एक बड़ा गम उठाने के बाद, हाँ, अब वो जान गई थी बिलाखिर। हम में से कौन से वो, हम के अल्फाज पर खासा जोर देते हुए बिलाखिर पैटरसन बोला था। वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि ये जुर्रत किसने की है और क्यों। ये एक नया ऑफिस था, पहले वाले ऑफिस से यकसर मुख्तलिफ। यहाँ लग्जरी सादगी के हुदूद से तजावुज़ कर चुकी थी। 3-4 लोग दाएं बाएं खड़े थे। बिलोरी सतह वाली मेज़ के पीछे एडम बैठा था, जो टेबल की सतह पर पेपर वेट को घुमा रहा था। पेपर वेट घुमाता था
रुकने लगता था और पैटरसन इसे फिर से घुमा डालता था। गिरे नफीस टाई सूट पहनकर वो इस ऑफिस में आया था। वो अब वो वाला एडम हरगिज नहीं था जो आज सुबह ही सुबह हाजी साहब की महफिल में मौजूद था और झूम झूम कर सूफियाना रक्स कर रहा था, या वो जिसने सहाफ़ी के तीखे सवाल का मुस्कुरा मुस्कुरा कर जवाब दिया था, ना ही वो जो 4 मुअज़्ज़िज़ लामा के साथ बैठा टीवी पर अपने नाम की ही चलती खबर सुनकर खुद पर लानत भेज रहा था। अब वो वाला एडम था जो अमेरिका के एक तेज़ी से तरक्की करते मुजरमाना ग्रुप P360 का बानी था। P360 के कारिंदे मुल्क में फैले बहुत से गैर कानूनी कामों में मुलव्वस थे। इस ग्रुप का नाम सुनकर पुलिस ऑफिसर्स भी लम्हे भर को अपनी कपकपाहट काबू में नहीं रख पाते थे। पैटरसन पिछले 10 साल से डॉन पैटरसन था और बेवक्त एडम राहिल ही भी। वो दोनों पहचानों को बहुत खूबी से लेकर आगे बढ़ रहा था, जैसा इसके ग्रैंडफादर चाहते थे। सिर्फ 10 लोग जानते थे कि एडम राहिल ही असल में पैटरसन है। ये 10 लोग इसके इर्द गिर्द के खुसूसी लोग थे। इन 10 में से सिर्फ 5 जानते थे कि वो कहाँ से आया है। इन 5 में से सिर्फ एक जेफरसन ये जानता था कि इसके माँ बाप कौन थे, और सिर्फ एक पैटरसन खुद ये जानता था कि खुद क्या है और इसका माजी क्या है। इन्हीं 10 खास में से किसी एक ने पुलिस के पास जाकर पैटरसन के बारे में तफसील दी थी। डॉन पैटरसन को दिलचस्पी नहीं थी कि इसके बारे में किस हद तक पुलिस को बता दिया गया है। अगर किसी ने इसके बारे में भी एक बात भी पुलिस तक पहुंचा दी है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अभी अमेरिका की पुलिस इतनी मजबूत नहीं हुई थी कि डॉन पैटरसन और एडम राहिल पर बेवक्त हाथ डाल सके। दूसरा, इसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। स्कॉटलैंड यार्ड को भी बुलवा लिया जाता तो पुलिस इसके खिलाफ कोई सबूत इकट्ठे नहीं कर सकती थी। पैटरसन नाम के किसी शख्स को कोई वजूद ही नहीं था और एडम के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो ही पैटरसन है। पैटरसन को तलाश करने की गर्ज से अगर पुलिस को एक आदमी को शक की नज़र से देखना पड़ता तो वो अमेरिका के एक बंदे से पूछ पड़ताल कर सकती थी, लेकिन एडम से नहीं। शक के मामले में इसका नाम करोड़ों की आबादी में से सबसे आखिरी नंबर पर ही आ सकता था। यही तो ग्रैंडफादर ने इसे सिखाया था। तमाम मज़ाहिब को अपनाने में भी इसकी शातिराना सोच शामिल थी। वो जानता था कि सादा लोग मजहब के नाम पर किस कदर जज्बाती हो जाते हैं। इसके ख्याल की इसकी मौजूदा हैसियत तस्दीक कर रही थी। इस वक्त इसके चेहरे का नूर कहीं का काफूर हो गया था और अब वो खालिस एक कारोबारी शख्स था। इससे आम हालात में मिलने वाले अगर इसे इस रूप में देख लेते तो किसी भी सूरत यकीन ना करते कि ये वही राइल है जिसे वो मीडिया पर देखते हैं। इसकी साकित आंखों में बहुत से सवाल थे जिसे कुछ तो सामने बैठे पहले से ही जानते थे, और आज इनसे क्या पूछा जाएगा और इन्हें क्या कहना है। पैटरसन के अताब से बचने के लिए उन्होंने पहले ही से इसके जवाब ढूंढ रखे थे। हम में से कौन है वो? हम के लफ्ज़ पर खासी जोर देते हुए बिलाखिर पैटरसन बोला था। वो सिर्फ ये जानना चाहता था कि जुर्रत किसने की है और क्यों। ऑलिवर, 4 में से एक ने बताया। ऑलिवर? पैटरसन को जैसे यकीन नहीं आया। बिलोरी सतह पर इसने झटके से घूमते हुए पेपरवेट को रोका। इसके हाथों की शिद्दत शीशे के इस पेपरवेट पर इतनी सख्ती से पड़ी थी कि वो पेपरवेट मजबूत शीशे का ना होता तो यकीनन टूट जाता। लेकिन फिक्र करने की बात नहीं है डॉन पैटरसन। ऑलिवर ने सिर्फ पैटरसन की मालूमात दी हैं। पुलिस को ये नहीं बताया कि एडम राहिल है असल में डॉन पैटरसन है। वो ये गलती नहीं कर सकता था। इसे बेशक अपनी जान अजीज ना होगी, मगर अपने प्यारों को अपनी आंखों के सामने बेदर्दी से मरता हुआ देखना कौन पसंद करता है। पैटरसन को नॉर्मल करने के लिए वजाहत दी गई। ऑलिवर तो चटानी याकूत था। क्या वो ये भूल गया कि मैंने इसे कितनी मोहब्बत से तराशा है? इसने ये क्यों साबित किया कि वो अभी भी कांटेदार है? मुझे बताओ, मेरा हुनर ठीक नहीं या इसके अंदर जरदार कांटे हैं जो फिर से निकल आए हैं? कोई कुछ नहीं बोल सका। खामोशी चारों तरफ फैलकर बैन करने लगी थी। खैर, अब क्या किया जा सकता है? लालच या मुझसे जलन, जिसके बायस भी ऑलिवर ने ये किया है, साबित कर दिया है कि अब वो हमारे किसी काम का नहीं
اور جو ہمارے کسی کام کا نہیں وہ دنیا کے بھی کسی کام کا نہیں ہوتا۔ ایڈم نے برنابی کو اشارہ کیا تھا جسے وہ خوب سمجھتا تھا۔ جو آپ کہیں، برنابی کہہ کر آفس سے باہر چلا گیا تھا۔ باقی سب کے لیے یہی فیصلہ متوقع تھا، پھر بھی انہیں امید تھی کہ پیٹرسن آلیور کے معاملے میں نرمی برتے گا۔ وہ سب آپس میں ساتھی تھے، نہیں چاہتے تھے کہ ان کا ایک ساتھی کم ہو جائے۔ پیٹرسن نے جیسے سب کی آنکھوں میں اپنے فیصلے کے خلاف تاثرات پڑھ لیے تھے، وہ ایسا ہی چاہتا تھا۔ اب سب ٹھیک رہے گا، کوئی دوبارہ ایسی جرت نہیں کرے گا۔ سب جان لیں کہ P360 میں بغاوت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کارزل کہاں ہے؟ ڈان نے سگار کا ایک لمبا کش لیتے ہوئے پوچھا، اور سوگوار آفس کا ماحول یکسر تبدیل ہو گیا۔ اگلے دن شالمی میں سبین ایک بندے سے پوچھتی پھر رہی تھی کہ ایک لڑکے کا حلیہ بتا کر جو اونچے لمبے قد کا ہے، انتہائی تنگ پینٹ شرٹ پہنتا ہے، سر پر 16 ہیٹ ڈالتا ہے اور دانتوں میں ماچس کی تیلی پھنسائے رکھتا ہے، لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کی۔ تمام دکانداروں نے بھی اس طرح کے حلیے کے کسی آدمی کے بارے میں لا علمی ظاہر کر دی تھی۔ اس نے اپنی یادداشت پر لعنت بھیجی تھی کہ وہ اس کا مختصر سا نام نہ یاد کر سکی، اور اس نے اس کا وزٹنگ کارڈ بھی پھاڑ کر نالی میں پھینک دیا۔ اسے اس اجنبی کو ہر صورت میں ڈھونڈنا تھا، لیکن وہ ناکام ہوئی تھی۔ اگر اس اجنبی کو ڈھونڈنے کے لیے اسے روز بھی بازار جانا پڑتا تو وہ جا سکتی تھی، 1 سال مسلسل بھی جانا پڑتا تو وہ اب جانے والی تھی، ہرگز تھکنے والی نہیں تھی۔ گھر واپس آنے سے پہلے وہ چچا کریم کے پاس بھی گئی۔ چچا کریم، آپ نے ہمارا گھر ہم سے ہتھیا لیا ہے، وہ چچا کریم پر جا کر چیخی، اس طرح جس طرح ایک دن پہلے بابا پر جا کر چیخی تھی۔ بیٹی، میں نے کون سا گناہ کر لیا ہے؟ تمہارا باپ آیا تھا جب تمہاری ماں کی طبیعت خراب تھی، اس نے اپنی مرضی سے اپنا گھر بیچا ہے، میں نے کون سا زبردستی کی ہے؟ پھر بھی میں نے تم لوگوں کو وہاں رہنے کی اجازت دی ہے، یہ کیا کم ہے؟ تم الٹا مجھ پر چلا رہی ہو۔ چچا کریم نے وضاحت دی۔ وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گئی تھی، اس کی بربادی میں وہ شامل نہیں تھے۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا چچا کریم، اس گھر کے ساتھ میری ماں کی یادیں جڑی ہوئی ہیں۔ تو بیٹی پھر سے خرید لو، اسی قیمت پر خرید لو، میں حلال کھانے کا عادی ہوں، قیمت بڑھ چکی ہے، پھر بھی میں تمہیں اسی قیمت پر دوں گا۔ چچا کریم نے پیشکش کی۔ وہ چند لمحے ان کو دیکھتی رہی۔ ٹھیک ہے، میں جلد ہی یہ گھر آپ سے واپس خرید لوں گی، آپ یہ گھر کسی اور کو مت بیچیے گا، اس نے ایک عزم سے کہا۔ وہ جانتی تھی وہ ایسا واقعی کرے گی اور ہر صورت کرے گی۔ اگلے دن پھر شاہ عالمی جانے کا پروگرام بنا کر وہ واپس گھر آ گئی تھی۔ شام کے قریب جب وہ کچن میں خاموش بیٹھی ہوئی جلتے ہوئے چولہے کو بڑھتی لپکتی شعاؤں کو دیکھ رہی تھی تو باہر دروازے پر دستک کی آواز سن کر وہ اپنے خیالات سے چونکی۔ دروازہ کھولا تو سامنے وہی اجنبی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ سبین وہی بت بن گئی۔ خادم کو ڈینی کہتے ہیں، اس نے اپنی سولہ ہیٹ سر سے اتار کر تعظیم کے سے انداز میں نیچے کی اور سر کو جھکایا۔ سبین نے دیکھا اس کے سر پر بالوں کی تعداد خاصی کم تھی، شاید اسی لیے وہ ہر وقت سولہ ہیٹ پہنے رہتا تھا۔ آپ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اندر آنے کو نہیں کہو گی؟ شاہ عالمی میں ایک سے میرا ہی تو پوچھتی پھر رہی تھی تم، اور آج تم، ڈینی نے توقف کیا، جن کو تم نے میرا حلیہ بتایا، میں نے ان سے تمہارا حلیہ پوچھ لیا۔ اس نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی۔ سبین چونکی، خاموشی سے دروازے کے آگے سے ہٹ کر اسے اندر آنے کی جگہ دی۔ ڈینی سیٹی بجاتا ہوا مطمئن انداز میں اندر داخل ہو گیا۔ کون ہے؟ اندر سے بابا کی آواز آئی۔ سبین نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ کارزل آ گیا تھا۔ باہر ہوتی بارش اور اس کی کار کی خرابی نے اسے لیٹ کر دیا تھا، ورنہ عموماً سب سے پہلے وہی اس آفس میں موجود ہوتا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ پیٹرسن کو وقت کی پابندی کرنے والے اپنے ورکرز کس قدر پسند ہے، اور وہ تو ویسے بھی پیٹرسن کے التفات حاصل کرنے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ کارزل کے ذمے اسمگلنگ کا کام تھا۔ اس کے حصے میں ایشیا کا خطہ تھا۔ ایشیا سے جو لوگ چرس، افیون، ہیروئن اور دوسری غیر قانونی اشیاء لے کر آتے تھے، کارزل کے پاس سب کا ریکارڈ موجود ہوتا تھا۔ اس نے ہی ان ممالک میں اپنے ورکرز پھیلائے ہوئے تھے، ورنہ پہلے یہ کام صرف یورپی اور افریقی ممالک تک ہی محدود تھے۔ اس کی کوشش سے کاروبار کو وسعت ملی تھی۔ اس کی اس محنت کے صلے کے طور پر اس کا رتبہ بھی بڑھایا گیا تھا۔ اب وہی
سب پاس کرتا تھا، لیکن سب پاس کرنے سے پہلے ڈان پیٹرسن کی اجازت لینا ضروری تھا۔ اس وقت اس کے ہاتھ میں ٹیپ تھا جہاں پر اس کی ساری رپورٹس مرتب تھیں۔ ایران سے کیا خبر ہے؟ سر، وہاں سے ایک آدمی آ رہا ہے، تقریباً 40 برس کا، وہ قالینوں کے دھاگوں کے ذریعے ہیروئن کی اسمگلنگ کرے گا۔ نہیں، پیٹرسن نے کہا، یہ قالینی طریقہ اب بہت پرانا ہو چکا ہے۔ جمادی سے کہو کوئی اور انتظام کرے۔ اولیور کے معاملے کو سنگین بنا دیا ہے۔ پولیس اب پیٹرسن کو بو لیتی پھر رہی ہے۔ کسی بھی طرح کی بے احتیاطی نہیں چلے گی۔ کارزل نے تائید اور تعمیل میں سر ہلایا۔ جو آپ کہیں۔ بنگلہ دیش، وہاں سے 2 آدمی آ رہے ہیں، دونوں جادو کا کام کرتے ہیں اور اپنے جادوئی گیجٹس کے ذریعے حشیش کی اسمگلنگ کریں گے۔ کیا عمر ہے دونوں کی؟ پیٹرسن نے پوچھا تو کارزل ٹیپ پر تفصیلات چیک کرنے لگا۔ ایک کی 16 سال اور ایک کی 18 سال۔ ہرگز نہیں، ڈیل کینسل کر دو۔ اتنی عمر میں جادو نہیں سیکھا جا سکتا۔ کم عمر لڑکے دولت کی حوث میں ہوتے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ ایسی دولت کے انجام کو بھگتنا کتنا مشکل ہے، بعد میں وہ ہمارے لیے مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں۔ جو آپ چاہیں۔ کارزل پھر ٹیپ پر اگلی معلومات چیک کرنے لگا۔ اور سر، پاکستان سے ایک لڑکی آ رہی ہے۔ لڑکی؟ کیا واقعی؟ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان واقعی ترقی کر رہا ہے۔ ایک خفیف سی مسکراہٹ پیٹرسن کے لبوں پر متلی تھی۔ جی سر، ڈینی نے زیادہ تفصیل نہیں دی مگر کہا ہے کہ کام مکمل گارنٹی والا ہے۔ وہ لڑکی لائم سے بنے ڈیکوریشن پیسز کے ذریعے اسمگلنگ کرے گی۔ ڈینی نے کہا کہ ایئرپورٹ انتظامیہ کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہونے پائے گی کہ لڑکی اصل میں اسمگلر ہے۔ عمر کیا ہے؟ 23 سال۔ نام؟ سر، اسے بیلا ڈونا کا نام دیا گیا ہے۔ لفظ بیلا ڈونا کارزل نے ایک فخر سے بتایا تھا، جیسے اپنے ہی انتخاب پر۔ پیٹرسن نے گردن کو حرکت دیے بغیر کارزل کو دیکھا۔ کارزل کو اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ اسے لڑکی کی حقیقی معلومات دینی تھیں بس۔ یہ سیکنڈ نام رکھنے کا کام اور آپشن صرف اس کا ہی تھا۔ اصل نام کیا ہے؟ پیٹرسن نے پوچھا۔ سبین قطب الدین، کارزل نے بتایا۔